کہ قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. آپ کی کتابیں اور آپ امام کہتے ہیں کہ اماموں پر آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ انبیاء اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. آپ کی کتابیں اور امام کہتے ہیں کہ حضرت علی یا حضرت امام جعفر صادق جہنم کے مالک، جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں، جسے چاہیں جہنم میں. قرآن کہتا ہے کہ موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو. آپ کی کتابیں کہیں کہ ان تمام امور کا علم اماموں کو. کے پاس جو کچھ ہے وہ بالعطا ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ بالذات ہے. تو مسئلہ ہی حل ہے، جھگڑا ہی حل ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا جی ہے. سر، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جیسے اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے منافقین ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے منافقین ہیں جو اپنے نفاق پر پختہ ہو چکے ہیں. اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں. اور امام کہتے ہیں کہ میں شکل دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. دیکھیں، وہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی جانتے ہیں، وہ آپ نہیں جانتے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی نہیں جانتے، نبی ذاتاً نہیں جانتے. ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں. ایسے ہی مولا علی علیہ السلام بھی جو فرما رہے ہیں، خود نبی فرما رہے ہیں. جب صحابہ کرام نے آ کے کہا کہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ایک بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان ہو رہی ہے، ہمیں نہیں اندازہ ہو پا رہا کہ یہ منافقین ہیں یا واقعاً سچے مسلمان ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، ان کا چہرہ بتائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے.